झूठी मोहब्बतों में टूट के बिखरी हुई लड़की के जहन के अंदर सिर्फ एक बात होती है, ये मर्द बेवफा होते हैं। और सबको फिर वो एक ही पहलू से देखने लगती है। उसके जहन में सिर्फ एक बात रहती है, ये सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। क्या वाकई में मर्द बेवफा होते हैं, या वाकई में ये धोखेबाज होते हैं, या सिर्फ हमारे नज़रिए की बात है कि वो बेवफा होते हैं? क्या आपने मर्द को उस बेटे के रूप में नहीं देखा जो अपनी बीमार माँ के लिए रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआएं मांगता है, या अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे, या अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे, चाहे तो तू मेरी ज़िंदगी ले ले लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दे। क्या आपने मर्द को उस बेटे के रूप में नहीं देखा जिसका बूढ़ा बाप, बीमार बाप मौत से लड़ रहा होता है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा होता है कि ऐसा उसका बेटा टूट के बिखर कर डॉक्टर के पैरों में पड़ता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरे बाप को किसी तरह बचा लो, मेरे अब्बू को किसी तरह बचा लो, चाहे मेरा एक एक पाई, मेरा सारा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे बाप को बचा लो। क्या आपने मर्द को उस भाई की सूरत में नहीं देखा जो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, गुंडों से पिट लेता है, लेकिन अपने भाई के ऊपर आज तक लगाने नहीं देता, और अगर उसका भाई बीमार हो जाए तो अपने खून का एक एक कतरा अपने भाई पर लुटाने के लिए तैयार हो जाता है? क्या आपने मर्द को उस भाई के रूप में नहीं देखा जो अपने बहन की रुखसती पर मोटे मोटे गरम गरम आंसू टपकाता है और उसे दुआएं दे देकर रुखसत करता है, और उसके शोहर से भी कहता है कि मेरी बहन का ज़रूर ख्याल रखना, अच्छे से कोई कमी ना आने देना, हमने उसे फूल की तरीके से अपने घर के अंदर रखा है, उसे मुरझा ना देना? क्या आपने मर्द को उस बाप के रूप में नहीं देखा जो अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए मजदूर बनकर अपनी जवानी कुर्बान कर कर बुढ़ापे का शिकार हो जाता है और अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक एक पाई कुर्बान कर देता है, और अपनी बच्ची की रुखसती के लिए एक एक पाई जोड़ना शुरू करता है, यहाँ तक कि जब बच्चे उसकी जवान होती है और उसकी रुखसती होती है तो इसलिए कहा गया है कभी किसी की शादी में खाना खाकर उसकी बुराई ना करना, एक बाप बरसों कमाता है ये दिन की खुशी देखने के लिए। क्या आपने मर्द को शौहर के रूप में नहीं देखा कि जो अपने दोस्तों को, अपने ऐशोआराम को, अपने घूमने फिरने को कुर्बान करता है अपनी बीवी पर कोई कमी ना आने देने के लिए, अपनी बीवी ताकि उसकी मोहताज ना बने किसी और की, तो उसकी मोहताज की बचाने के लिए, अपने उसके ऊपर कोई इज्जत पर आँच ना आए उसके लिए कमाने के लिए कितना कुछ खुशबुया कुर्बान करके उसे कमा कमा के ला कर देता है। मर्द एक सच्चा बेटा, भाई, बाप और शौहर होता है। इसी तरह क्या औरतें और लड़कियां बेवफा होती हैं या वो धोखेबाज होती है? झूठी मोहब्बत में टूट के बिखरे हुए लड़के सारी लड़कियों को एक ही नज़र से देखने लगते हैं, ये सारी की सारी लड़की बेवफा होती है, धोखेबाज होती है। मैं उन सारे मर्दों से ये बात बोलता हूँ, सारे लड़कों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने उस लड़की को एक बेटी के रूप में नहीं देखा जो अपने बाप के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती है लेकिन बाप की इज्जत पे आँच नहीं आने देती? क्या आपने उस लड़की को एक बेटी के रूप में नहीं देखा जो अपनी माँ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर कर माँ के ऊपर उसकी इज्जत पर दाग नहीं आने देती? क्या आपने उस लड़की को एक बहन के रूप में नहीं देखा जो अपने भाई के ऊपर हल्का सा अगर उसकी कोई फ्रेंड कमेंट पास करे तो उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ कर देती है अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए? क्या आपने लड़की को उस बहन के रूप में नहीं देखा कि जब माँ बाप मार रहे होते थे बच्चों को तो फ़ौरन उसकी बहन आकर बीच में आ जाती थी और मार खुद खा लेती थी लेकिन अपने भाई को बचा लिया करती थी, अपनी बहन को बचाया करती थी? क्या आपने उस लड़की को उस औरत के रूप में नहीं देखा जो किसी की बीवी बनकर अपने शौहर के लिए अपने सारे घर वाले सब कुछ कुर्बान करके, अपना सब कुछ कुर्बान करके पराए घर में आके रहने लगती है? क्या आपने लड़की को उस माँ के रूप में नहीं देखा जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करती है, अपना खून सींच सींच के उसे पिला देती है, उसके लिए दर्द सहती जाती है, अपनी सारी जवानी अपने बच्चे को परवान चढ़ाने के लिए कुर्बान कर देती है? क्या आपने देखा नहीं है मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, जब कहीं जाकर ज़रा थोड़ा सुकून पाती है माँ, फिक्र में बच्चों की यूँ हरदम भूली जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नज़र आती है माँ। रूह के इस रिश्ते की आए गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। तो औरत एक सच्ची बहन, सच्ची बेटी, सच्ची माँ और सच्ची बीवी होती है। बेवफाई मर्द या औरत में नहीं होती बल्कि उस रिश्ते में होती है जो अल्लाह पाक ने नाजायज़ करार दिया है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता, जिसे हम सब के सब जायज़ सोचते हैं कि हमारा तो निकाह करने का इरादा है कि हमारा रिश्ता तो जायज़ है। नहीं, जो अल्लाह पाक ने रिश्ता नाजायज़ रखा है उसके अंदर अब हवा कहाँ से हो सकती है?
اس میں تو تم لوگوں کو سب کو بے وفائی ہی نظر آئے گی، کیونکہ یہ رشتہ کوئی رشتہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ جس مرد یا عورت سے آپ پارکوں میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورینٹ میں، اسکول میں، ٹیوشن میں یا سڑکوں پر ملتے ہو یا ملتی ہو، یا ان سے فونوں پر بات کرتے ہو یا چیٹنگ کرتے ہو، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف ایک غیر محرم ہے، نامحرم آپ لوگوں کے لیے، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے یہ نامحرم ہے، جب تک کہ ان دونوں کے بیچ میں رشتہ قائم نہ ہو جائے نکاح کے ذریعے، جب تک یہ دھوکے بازی ہے۔ آپ جس سے سوچ رہے ہو کہ مجھے سچا پیار کرتا ہے یا پھر سچی پیار کرتی ہے، کہ میرے لیے نس کاٹ لی اس نے، میرے لیے جان قربان کر دی اور میرے لیے اتنے آنسو ٹپکائے اور میرے لیے سب کچھ اپنی زندگی پلٹ کے رکھ دی، یہ سوائے دھوکے کا کچھ نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی تو کبھی بھی آپ کو اس جرم میں ڈالتا، کبھی بھی بات کر کے آپ کو حرام کاری نہ کرواتا۔ حرام کاری صرف وہ نہیں ہے کہ زنا کروا دیا، بات کری، دیکھا، آپ کے لیے سجا سورا، یہ سب غلط چیز تھی جس سے وہ آپ کو جہنم کا ایندھن کا بنوانے کو تیار ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی تو آگ سے بچایا جاتا۔ ماں کو سچی محبت ہوتی ہے تو بچے کو کچن میں بھی نہیں آنے دیتی کہ میرے بچوں کو کہیں آنچ نہ آ جائے۔ تو ایسی کیسی محبت ہے کہ اپنی خواہش کے لیے کسی کو پٹا کر اس سے بات چیت کری فون پر اور جہنم کا ایندھن اسے بنوا دیا، کیونکہ یہ رشتہ ناجائز ہے، چاہے بیچ میں کچھ ہو نہ ہو، صرف بات چیت بھی ہو تو یہ حرام خوری ہے، اس پر اللہ پاک جہنم کا ایندھن انہیں بنا دے گا، کیونکہ یہ ناجائز تعلق ہے۔ اب سوچو، جس آپ محبت سوچ رہی تھی یہ صرف دھوکے بازی تھی۔ اس میں دیکھ لو لیلا مجنو کی محبتوں میں بھی محبت تھی مجنو کو، لیکن آج تک کوئی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا کہ جا کے اس کے ساتھ کوئی بد نظری کری ہو یا سیٹنگ بازی لڑائی ہو۔ تو آپ سوچ لو، مجنو کی کہانی مشہور ہے، اس کے بعد بھی مجنو نے آج تک یہ کوئی غلط کام نہیں کرا، کوئی بھی غلط پہلو نہیں اٹھایا، کوئی بھی اس سے سیٹنگ بازی نہیں کری، لیکن ہم کیسی اسے محبت کیسے سوچ رہے ہیں جو آپ سے چیٹنگ کر رہا ہے یا پھر آپ سے چیٹنگ کر رہی ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہے یا پھر باتیں کر رہی ہے، کیسے آپ نے سوچ لیا یہ سچی محبت ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس دھوکوں سے نکلو، ورنہ اینڈ میں فرقہ ہو گئے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، سارے کے سارے ایک جیسی ہوتی ہے یا پھر ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تم سب کو بلیم کرتے پھرو گے۔ اور کچھ ماں باپ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے تو رشتہ کرنا طے کر دیا ہے، وہاں پر منگنی تو ہو چکی ہے، بات چیت کروا دو۔ جب تک نکاح ہو نہ جائے یہ بات چیت کرنی ان دونوں کے لیے حرام ہے۔ اس کے اندر جبھی تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں شادی ہونے سے پہلے زیادہ تر، اور اگر ہو بھی جائے اس طریقے سے پہلے، اگر شادی سے پہلے بات چیت ہوئی ہے تو بعد میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے وفائی کے سوا، دھوکے بازی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جسم موجود ہوتا ہے لیکن دل کے اندر سے محبتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر چاہ رہے ہو زندگی خوبصورت بنانا تو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اپنے ذہن کے اندر یہ بات فٹ کرنی پڑے گی، جو تمہاری ہے وہ کہیں جا نہیں سکتی، جو تمہاری نہیں ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتی، تو اس کے پیچھے چل کر، اس کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موت آ جائے گی، بلاوا آ جائے گا، پھر روتے رہ جاؤ گے، نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے ہم۔ اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں بچے کے لیے غلط نہیں سوچتی تو وہ تو رب ہے، ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا اپنے ہر بندے سے، تو ہمارے لیے غلط رشتہ وہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ غلط جوڑا وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اس نے ہر چیز ایک دم مناسب انداز سے رکھتی ہے پوری کائنات کے اندر، تو ہمارا رشتہ وہ کیسے غلط رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھنا پڑے گا۔ اسے بولتے ہیں رضا بالقضا، یہ نہیں کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں ہی ملا تھا کہ اللہ کو کرنے کو، میں ہی ملی تھی کہ اللہ کو کرنے کو، مجھے کیوں دکھ دیا، کہ نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، کہ جو اللہ نے فیصلہ کرا ہے اس پر راضی رہنا، یہ صحابہ اکرام کی سب سے بڑی صفت تھی۔ جو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہے، اگر ہم اس پر پہلی مرتبہ راضی ہو جائے، پہلی مرتبہ پہ، تو اللہ پاک بدلے میں جنت سے کم نہیں دے گا، روایت میں موجود ہے یہ بات۔ اور جو اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئے رزق پر راضی ہو جائے، دی ہوئی چیزوں پر راضی ہو جائے، تو اللہ پاک بھی اس کے لیے بہت تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسئلہ آخرت کا ہے، ہم ذرا سی باتوں پہ اللہ پاک کو گلے شکوے نہ کرے کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کیا کرا ہے، جس سے اللہ پاک نے جو رشتہ دیا ہے اس پر وہ خوش ہوئے، اللہ کو گلا شکوہ نہ دے، اور اس کی وجہ سے اپنے اللہ کی طرف سے کیے ہوئے فیصلے کی وجہ سے کسی اور کو بھی بلیم نہ کرے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کرا، اس نے میرے ساتھ یہ کرا۔ سب کچھ تقدیر کا فیصلہ اللہ کی طرف سے چلتا ہے، اللہ نے جس کے لیے جو لکھا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ روایت میں لکھا ہوا ہے اگر اللہ پاک کسی کی 2 محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لے، یعنی اسے اندھا کر دے، اور وہ پہلی مرتبہ بھی اس پر اللہ سے راضی ہو جائے، تو اللہ پاک اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دے گا۔ اور دوسری روایت میں جب اللہ پاک کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہاں، کہ اس نے کیا کہا
کہ اللہ وہ اس پر تجھ سے راضی رہا اور یوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب سارے جان مال سمیت اللہ ہی کی طرف ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جانے ہیں اور اس پر ہم راضی ہیں۔ تو یہ کلمات صرف انتقال کے سوچ لیے، اس پہ بھی غور نہیں کرتے کہ اس پر بھی اللہ باقسم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم راضی ہو چکے کہ آپ کی طرف سے ملا ہوا تھا کچھ، آپ نے واپس لے لیا، ہم خوش ہیں اس پر بھی۔ اللہ پاک فرشتے سے کہتا فرشتے تم گواہ رہنا، میں اس بندے کے لیے جنت سے بدلے میں کم نہیں دوں گا۔ تو اللہ پاک زبردست عطا کرنے والا ہے، وہ اگر کچھ چیز لیتا ہے تو ہمارے بہتری کے لیے لیتا ہے، کچھ دیتا ہے تو ہماری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز نہیں۔ تقدیر کے فیصلے لکھے جا چکے اور تقدیر کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، اب اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے جس کا مفہوم ہے اگر کوئی مجھے تقدیر کے فیصلوں کا انکار کرنے والا مل جائے تو میں اس کا سر پھوڑ کے اس کا برا شر کر دوں۔ تو تقدیر میں تو جو لکھا جا چکا، اب اس پہ یوں کہنا اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، نہیں جی، بس اللہ نے جو کر دیا اس پہ ہمیں راضی رہنا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کرا ہے اسی پر خوش رہنا ہے ہمیں۔ یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ ہماری ہر چاہت پوری ہوئے گی نہیں، یہاں پر اللہ پاک نے صرف امتحان کے لیے ہماری دنیا دی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی پہلو ہے ہی نہیں دنیا کا۔ یہاں پر کسی کو کچھ چیز ملتا ہے تو یہ کامیاب نہیں ہوا، یہ بھی امتحان ہے، کسی کا کچھ چیز چھنتا ہے تو یہ بھی ناکام نہیں ہوا بلکہ اس کا بھی امتحان ہے، ملنے پر بھی امتحان ہے، چھننے پر بھی امتحان ہے، خوشی میں بھی امتحان ہے، غم میں بھی امتحان ہے، ہر چیز میں امتحان ہے۔ اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ پاک نے بہترین جگہ رکھی ہے، وہ جنت ہے جہاں پر ہر وہ چیز ملے گی جس کا ہمارا دل چاہے گا، تو اس کی تیاری کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔